تکبیروں پا بدر کو درزی غازیان کا بلا، درزی غلام کا بلا، درزی غلام کا بلا، قطار قطار دینا زولی طالبان کا بلا، درزی غلام کا بلا، درزی غلام تھا۔ اب یہ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ گریوٹی کی وجہ سے وہ ساری توانائی اکٹھی ہوئی ایک جگہ پہ؟ تو یہ عقل کا اندھا پاگل بندہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کے بننے کے لیے وہ جو سنگل توانائی چاہیے تھی نا، مطلب وہ توانائی جس کی وجہ سے بگ بینگ ہوا، تو یہ بیوقوف انسان کہہ رہا ہے کہ وہ توانائی ہو سکتا ہے گریوٹی کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہو۔ تو مطلب اس بیوقوف انسان کو یہ نہیں پتا کہ یونیورس کے بننے کے بعد، مطلب بگ بینگ کے 10⁻43 سیکنڈز کے بعد گریوٹی بنی، مطلب گریوٹی تشکیلی بگ بینگ کے بعد ہوئی، اس سے پہلے گریوٹی نہیں تھی۔ تو اس بندے کو ابھی یہ نہیں پتا، مطلب اس بندے کو اپنا سائنسی نالج اچھے سے ہے نہیں، اور یہ ہمارے اسلام میں گھس کر سائنسی غلطیاں نکار ہے۔ تو میرا پتر چھٹی کا چل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سپیس اور ٹائم کی باؤنڈری سے باہر ایک ایسی ذات موجود ہو جو جس نے اس کائنات کو بنایا ہو؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ خود بخود بن گئی، تو جو خود بخود کیسے بن گئی؟ جو پہلے وہ کچھ تھا تو وہ کیسے بن گیا خود بخود؟ وہ ہمیشہ سے تھا نا، بس کچھ نہ کچھ تو تھا۔ آپ واہ، اب اگلے بندے نے سوال کیا کہ بھائی وہ جو توانائی تھی جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہو بگ بینگ ہوئی، تو وہ توانائی کہاں سے آئی؟ تو اس بندے کا جواب سنا، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ توانائی ہمیشہ سے تھی۔ مطلب یہی بات اگر کوئی مسلمان کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، تو انہوں نے بنا کے تماشا رکھ دینا تھا۔ اب یہی بات سائنس نے پروف کیا کہ وہ جو توانائی تھی وہ ہمیشہ سے ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، کوئی لاجک نہیں چاہیے، سائنس نے پروف کر دیا۔ تو یہ عجیب قسم کی ہپوکریسی، اور میرا سے مودی جی نے بھی اسے دیکھ کے بولا تھا، ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے۔ یہ وہی آرگومنٹ ہے جو آپ کہہ رہے کہ ایک خدا تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ تو اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ توانائی ہمیشہ سے تھی، یہ والا آرگومنٹ، اور خدا ہمیشہ سے ہے، یہ والا آرگومنٹ، دونوں سیم ہی تو ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھیں سائنس اور اسلام کتنا ریلیٹیبل ہے، مطلب آپ سائنس کو اسلام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اسلام کو سائنس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس ٹاپک پہ انشاءاللہ میں ایک بڑی ویڈیو بناؤں گا۔ میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کیسے بن گیا؟ وہ پیچیدہ، اور دیکھیں دو آرگومنٹس، ہم کہہ رہے ہیں ایک توانائی تھی جو تھی، اس کی سوچ بوجھ نہیں تھی۔ یہ زیادہ ممکن ہے کہ ایک ایسی توانائی تھی جس کی سوچ بوجھ بھی تھی، لیکن وہ آئی کس طرح یہ نہیں پتا کسی کو۔ یہ ان میں سے دو چیزیں کون سی زیادہ ممکن ہے؟ میرے حساب سے یہ زیادہ ممکن ہے۔ جیسے آپ کو ایک پتھر تو مل جائے گا خود بخود، لیکن آپ کو ایک تراشا ہوا خوبصورت سا مجسمہ وہ نہیں ملے گا، آپ کو عام پتھر مل جائے گا۔ تو اس بندے نے اب ایک ایگزامپل دیا کہ آپ کو ایک پتھر تو مل سکتا ہے پر ایک تراشا ہوا پتھر نہیں مل سکتا، تو بڑی بونڈی ایگزامپل دیا۔ اب اسی کی ایگزامپل کو اسی کے منہ پہ مارتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک تراشا ہوا پتھر نہیں مل سکتا، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا تو ماننا ہے کہ انسان خود بخود بن گیا، جبکہ ایک انسان ایک تراشی ہوئی چیز ہے۔ مطلب آپ انسان کے اندر چیک کرو تو ایسی ایسی تراشی ہوئی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے بل گیٹس نے بولا ڈی این اے از لائک اے کمپیوٹر پروگرام بٹ فار فار مور ایڈوانس دین اینی سافٹ ویئر ایور کریٹڈ۔ تو اتنا مطلب اتنا تراشا ہوا پتھر آپ کو انسان کیسے مل گیا؟ انسان کو چھوڑو، جانور اتنے تراشی ہوئے ہیں، دنیا اتنی تراشی، یونیورس اتنی تراشی ہوئی، یہ آپ کو تراشی ہوئی پتھر کیسے مل گیا آپ کی ایگزامپل کے مطابق؟ تو اس کا مطلب آپ کی ایگزامپل کے مطابق، آپ کے لوجک کے مطابق ان سب کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اپنے لوجک جو ہے نا، اپنی ایگزامپل جو ہے آرگومنٹ جیتنے کے لیے نہ رکھو، بلکہ ایک اس کی ایک حد بناؤ، ایک اس کا ایکسٹینڈرڈ بناؤ کہ یہ چیز ہے، اور جو سچ ہوتا ہے اس کو قبول کرو، لیکن تمہارا مقصد صرف آرگومنٹ جیتنا ہی ہے۔ تو اس طرح لگے رہو اپنی بونگیاں مارنے میں۔ ریچرڈ ڈاکنز، آپ تو اس کو جانتے ہی ہوگے، یا آپ کا سردار ہے ریچرڈ ڈاکنز، دنیا کا سب سے بڑا ایتھیسٹ ہے۔ اس نے کہا ہے جب آپ مالیکولر لیول پر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیزائنر نظر آتا ہے۔ جی ہاں، اس کا ورڈ ہے ڈیزائنر، اس نے یوز کیا ہے یہ ورڈ ڈیزائنر۔ میری بات پہ یقین نہ ہے تو اس کی کلپ سن لیجئے، کلپ سنیے۔ And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. تو جب اتنا بڑا ایتھیسٹ ریچرڈ ڈاکنز بھی یہ مانتا ہے کہ جب ہم مالیکولر لیول پر دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک ڈیزائنر نظر آتا ہے۔ تو دوستو، سائنٹسٹ نے جب ہمارے اس یونیورس کو دیکھا تو انہوں نے پایا یہ یونیورس فائن ٹیون ہے۔ مطلب یہ ہے اگر گریوٹی کا فورس تھوڑا کم ہوتا یا تھوڑا زیادہ ہوتا تو ہم اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اسی طرح الیکٹرو میگنیٹزم ہے، اسی طرح کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ہے، مطلب ڈارک انرجی ہے، مطلب لگ بھگ ہر چیز یونیورس میں فائن ٹیون ہے۔
سائنٹسٹوں کی کلپ سنیے. سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ یہ یونیورس بہت فائن ٹیون ہے, اور اگر ہم یونیورس کی فائن ٹیوننگ میں کسی بھی چیز میں چھیڑ چھاڑ کر دیں تو ہم یہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. کلپ سنیے. For over 16 years. What we've discovered in the last few decades is that the properties of the universe in general and our planet in particular are fine-tuned, not just for our survival, but actually for our thriving, our benefit. You see, our universe is kind of like a finely tuned machine. Scientists have found that there are about 20 numbers, 20 fundamental constants of nature that give the universe the characteristics we see today. These are numbers like how much an electron weighs, the strength of gravity, the electromagnetic force, and the strong and weak forces. Now, as long as we set the dials on our universe machine to precisely the right values for each of these 20 numbers, the machine produces the universe we know and love. But if we change the numbers by adjusting the settings on this machine even a little bit, the consequences are dramatic. For example, if I increase the strength of the electromagnetic force, atoms repel one another more strongly, so the nuclear furnaces that make stars shine break down. The stars, including our sun, fizzle out, and the universe as we know it disappears. Laws of physics could have been very different. You could imagine a world that didn't have electrons in it. There's nothing wrong with that in the basic theory of mathematical theory of physics. You could just throw away the electron. What would happen if you threw away the electron? No chemistry. No atoms, no chemistry. Negligible. Why is gravity so much weaker than the other forces? Well, we don't really know, but here's what we do know. If it were just even a little bit stronger, stars would burn out too quickly. They wouldn't live long enough for life to evolve. Instead of stars, instead of galaxies, we'd have black holes. And so everything seems to be almost on a knife edge, that if you were to change the rules of physics, the laws of physics, even a little bit, the world as we know it wouldn't exist. Fine-tuning in physics refers to the fact. تو سنا آپ نے, مانے جانے فزسسٹ, ایسٹروفزسسٹ, کاسمولوجسٹ سبھی کہتے ہیں ہمارا یونیورس بہت خاص ہے, اور ہمارا یونیورس کی عمدہ بناوٹ اس کو خاص بناتی ہے. اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں ہے, پوری کی پوری لسٹ ہے فائن ٹیوننگ کی. اگر ان فورسز کو ہم بس ذرا سا بڑھا دیں یا ذرا سا گھٹا دیں تو زندگی نہیں پنپ پائے گی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یونیورس کی فائن ٹیوننگ ہوئی, اور اگر یونیورس کی فائن ٹیوننگ ہوئی تو اس کا مطلب یہ یونیورس ایک پتھر نہیں بلکہ ایک تراشا ہوا پتھر ہے. اور اگر یہ تراشا ہوا پتھر ہے تو ہارس کے لوجک کے مطابق تراشا ہوا پتھر خود بخود نہیں بن سکتا, مطلب یونیورس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اور اگر کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو مطلب کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہے, اور عاطف اسلم کے مطابق وہی خدا ہے. ہینس کیس سولوڈ. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا